صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو ذہن میں دو تین احادیث آ گئیں فوری طور پہ قرۃ عینی فی الصلاۃ الصلاۃ عماد الدین. اور اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر تو بار بار اللہ تعالیٰ نے الذین هم فی صلاتہم الذین هم صلاتہم ساہون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن نے نماز کے بارے میں ہم جو آج اگر ہم یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر نماز کی ادائیگی کے لیے جو فرض نماز ہے کوئی شخص کی ایک رکعت رہ گئی ہے اور دوسری رکعت میں باجماعت اس نے شامل ہونا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا مفتی صاحب؟ بہت شکریہ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم. سب سے پہلے میں نماز کی اہمیت پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو نماز کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ. اور صلاۃ کے لغوی معنی 20 ہیں. بلیسنگ ہے، رحمت ہے، دعا ہے، سلامتی ہے. اور اصطلاحی معنی اس کا ہے کہ ایک مخصوص عبادت جو اپنے مخصوص اراکین کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، ارکان مخصوصہ کے ساتھ، اسے نماز کہا جاتا ہے. عبادت مخصوصہ مع ارکان مخصوصہ، یہ صلاۃ ہے، نماز ہے. تو نماز کے بارے میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک میں ہم ایک بات کسی اپنے جاننے والے کو، اسٹوڈنٹ کو، اپنے دوست کو 2 بار 3 بار دہراتے ہیں تو اس بات کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. اور قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم ہے. اتنی متعدد بار اللہ کا حکم ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بات انتہائی اہم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سینکڑوں اس کے بارے میں، لیکن یہ جو ایک بنیادی حدیث مبارکہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ہم عبادات میں آتے ہیں، پہلا معاملہ ہے عقائد کا، عقیدے میں توحید. اور اس کے بعد عبادات میں نماز. اور نماز وہ عبادت ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے جو ہے قیامت کے دن قبر میں جس چیز کا حساب ہوگا، حساب کیا جائے گا، وہ نماز ہے. اور اگر پہلے ہی سوال میں جو ہے وہ ناکامی ہوئی تو آگے جو ہے وہ کیا بنے گا. الصلاۃ عماد الدین، ابھی آپ نے بات کی، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے ستون کو قائم کر لیا اس کا دین جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور جس کا یہ ستون ہی قائم نہ رہا اس نے اپنے دین کی عمارت کو جو ہے وہ گرا دیا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، قاری صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہا، آپ نے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم اگر عشق نبی کا دعویٰ کریں، ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں اور ہم نماز نہ پڑھیں تو ہمیں سمجھتا ہوں ہمارے اس دعوے میں صداقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کہ عاشق اپنے معشوق سے، محب اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے تو نماز پڑھیں. آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے تو نماز پڑھیں. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے نماز اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو نماز کا بار بار حکم فرمایا. بچوں کو نماز پڑھنے کا ترغیب دیں، بڑوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا نماز. اب یہ بات آپ کا سوال آتا ہے کہ کوئی بندہ جس کی جماعت میں پہلی رکعت جو ہے وہ رہ گئی تو وہ جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو وہ کھڑا ہو کے تو وہ پہلی رکعت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ہی اپنی جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ آغاز کرے گا. جہاں سے پہلی رکعت شروع ہوتی ہے جی، وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ ثنا چھوڑ دے گا. جی نہیں، ثنا پڑھے گا، توضع تسمیہ پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ تلاوت شامل کرے گا، تلاوت شامل کرے گا اور اپنی نماز کو جو ہے وہ مطلب اس میں ایک یہ سمجھ آتی ہے اس کی طریقہ آپ کے فرمانے سے کہ جو آپ کی رکعت امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے باجماعت رہ گئی ہے، آپ اسی سے اپنی اگلی شروع کریں گے. جی، وہاں سے آپ کی وہاں سے شروع کریں. اور اگر 3 میں سے 3 رکعتیں ہیں، جیسے مغرب پڑھ رہے ہیں ہم، اور مغرب کی 3 رکعتوں میں سے اگر کوئی آخری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پھر جو اس کی باقی 2 رکعتیں ہیں وہ کیسے پڑھے گا؟ اب اس کی ٹوٹل 3 رکعتوں میں سے اس کی جو ہے وہ 2 رکعتیں جو ہے وہ رہ گئیں. ہاں جی، امام صاحب کے بغیر اس نے جو ہے وہ پڑھی، جماعت میں شامل نہیں ہو ہوا. سکے. 1 رکعت اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی. 1 رکعت جماعت. اب جب اس کی 2 رکعت ہوں گی تو 2 کے بعد قعدہ ہے، تشہد ہے، آپ نے بیٹھنا ہے. آپ کی 1 ہوئی، آپ اس کے ساتھ 1 اور ملا کے پھر بیٹھیں گے آپ.
یہ آپ کا اور جو جب وہ ایک امام صاحب نے سلام پھیر دیا اس کے بعد ان کی پہلی رکعت ہے، وہ اپنی پہلی رکعت وہیں سے شروع کریں گے، پہلی رکعت وہیں سے شروع، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ قاعدہ کریں گے، قاعدہ کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو کے پھر اپنی دوسری رکعت جو ہے دوسری رکعت بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اس دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے؟ جی ایسے ہی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے۔ اچھا ایک اور بھی یہاں پر ایک آتی ہے لوگوں میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ابہام پایا جاتا ہے مجھ سے کہ جو دوسری رکعت ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ کیا کچھ لوگ اعوذ باللہ سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے بسم اللہ سے پڑھتے ہیں، کچھ کسی کو پوچھو وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں، تو کہاں سے دوسری رکعت شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسی حرج یا قباحت کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ تعوذ و تسمیہ ساتھ میں لاتے ہیں، فکس نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ اچھا آپ جو ہے یہ قرآن پاک کی ڈائریکٹلی سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں تب بھی کوئی قباحت حرج کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ تسمیہ اور تعوذ ملا لیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو ارجح قول ہے، راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، ثنا نہیں ہے؟ جی نہیں، دوسری رکعت میں ثنا صرف پہلی رکعت۔ مفتی عبدالمجید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرمایا۔ مصعب یہ جب ہم نماز، چونکہ فجر کی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی جو سنتیں ہیں فجر کی، اگر کوئی باجماعت پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ پہنچا ہے اور امام نماز جماعت ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جزاک اللہ خیراً، شکریہ، بہت آپ کا زبردست کویسچن ہے، لوگوں کے معاملات بھی کیونکہ اس کے اوپر ہیں۔ میں پہلے ایک دو مفتی صاحب نے جو بات کی اس کی تائید میں کچھ بات ذرا آڈین کو وضاحت ہو جائے۔ جی جی، جو آپ نے کویسچن کیا تھا اس میں دو صورتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو بندہ مل رہا ہے آ کے، وہ کس کنڈیشن میں مل رہا ہے، نماز رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کیونکہ اگر ہم آڈین کو یہاں پہ کہہ دیں کہ فاتحہ سے شروع کریں تو وہ کہیں گے ہم تو رکوع میں ملے ہیں، اس لیے یہ بتلانا واضح ہے کہ کس کنڈیشن میں ملتا ہے۔ آپ کی رکعت شامل ہوتی ہے، ہاں، کہاں سے آپ مل رہے ہیں، آپ امام کو کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، کہاں سے کریں، جماعت میں آپ کس جگہ پر شامل ہو رہے ہیں، کس جگہ پہ شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہے، جو حصہ تم نے پانا ہے تم نے وہ پڑھنا ہے۔ اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں آدمی ملا ہے، رکوع میں ملا ہے تو رکوع سے شروع کرے گا، سجدے سے ملا ہے تو سجدے سے شروع کرے گا، اگر وہ آ کے قیام سے شروع، تو جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں پھر وہ قیام والے معاملات کرے گا۔ یہ حدیث نے یہ بات وضاحت کر دی، اور پھر جو اس کی نماز رہ جائے گی وہ بعد میں اسے پوری کر لے گا اپنی کو اٹھ کے۔ دوسری حدیث، اچھا یہیں سے پھر ایک اور بھی بات بتا دیں جو آپ نے بات کی ہے تو پھر میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ کی رکعت شروع، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ کب تک آپ کی رکعت ہو سکتی ہے، شمار ہو سکتی ہے؟ ویری گڈ، یہاں پہ اب نیا کویسچن ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ رکوع سے پہلے، اب یہاں پہ آ کے فقہا کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا یہ جو ہے وہ حدیث کے پیش نظر یہ ذہن ہے کہ رکوع کو اگر ملے تو رکعت شمار ہوگی، لیکن راجح بات دلائل کے اعتبار سے ہمارے نزدیک وہ یہی ہے کہ جب تک وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا رکعت شمار نہیں ہوگی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں اور حدیث کی ہر کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا اس طرف۔ تو اب جس نے ہم یہ سمجھتے ہیں دلائل کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتا رہے ہیں اگر رکوع سے پہلے اس نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے۔ اب فقہ حنفی میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ امام صاحب نے کہا اگر اتنے بھی لفظ پڑھ لیں مدہامتان، کم از کم ایک آیت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو قرات رکوع سے پہلے کرے گا تو رکعت شمار ہوگی۔ ہمارے ہاں وہ قرات جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اگر رکوع کو پائے گا تو رکعت نہیں، اس سے رکوع کو پائے گا رکعت نہیں ہوگی۔ لیکن چلیں آپ مکمل کریں۔ ہاں جی بالکل، خود بھی یہ اشارہ فرمایا کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا اختلافی مسئلہ ہے، فقہا میں اختلاف ہے، وہ اختلاف جو ہے علماء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بارکہ اختلاف علماء امتی رحمت، اور یہ مسائل میں اختلاف ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ احناف کے نزدیک جو جسے مبارکہ انہوں نے بتائی ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، یہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ کے رکوع میں شامل ہو گیا، اب اس کے جو ہے وہ آ کے کھڑا ہوا، اس نے اتنی مدت قیام کیا کہ قیام کا لفظ اس پہ صادق آ جائے، اور کم از کم ایک آیا مبارکہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کا فرمان ہے کہ ایک آیت کے مطابق جو ہے وہ اس قیام اس کا ہو جائے، تو پھر اس نے رکوع کو شامل کر لیا تو وہ اس کی رکعت جو ہے اس کو مل جائے گی اس صورت میں۔ اور جو اگر
اس سے بھی کم مقدار میں جو جوائن کیا تو پھر جو ہے وہ رکعت اچھا آپ دونوں موجود ہیں یعنی قرات امام صاحب نے بھی فرض کیا لیکن امام صاحب نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کم از کم ایک آیت. ہم کہتے ہیں کہ وہ قرات جو سورۃ فاتحہ ہے. ایک اور یہاں ٹھیک ہے، یہ ایک اور یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں جب امام صاحب جماعت کر رہے ہیں اور نمازی شامل ہوتے رہتے ہیں ان کے آخر تک، جب تک کہ وہ نماز مکمل نہیں کر پاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کر دیتے. تو جو رکوع والی بات ہے، بہت سارے لوگ، اکثریتی لوگ جو ہیں وہ رکوع کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں سے رکعت شروع کرتے ہیں. یہ سوال بہت زبردست ہے. اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے مس، اور اس میں دو چیزیں ہیں، آپ اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا. مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور نماز رکوع تک جا چکی ہے. اب وہ جو شامل ہوا وہاں پر وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کو تسبیح پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو کیا وہ رکعت شمار ہوتی ہے؟ دیکھیں امام رکوع میں جا چکا ہے جی. تو وہ قیام کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ادرکتم فصلوا، تم نے جو کنڈیشن امام کی پائی ہے وہاں ملنا ہے. اگر امام رکوع میں ہے تو یہ قیام کیسے کریں گے؟ انسان اگر قیام کرے گا، امام تو رکوع میں ہے، امام کی تو اطاعت کرنی ہے. ہاتھ باندھے بغیر آپ سیدھے جائیں گے؟ سیدھے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں جائیں گے. اور نص یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں ایسے ہے کہ پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات نا لوگ امام صاحب جب نماز میں ہوتے ہیں تو لوگ وضو کر کے بعض کا دیکھتے ہیں نا کہ امام رکوع میں جانے لگا تو سر پر دوڑ لگا دیتے ہیں. دوڑتے ہیں تو دوڑ لگانے سے تو منع کیا گیا. آرام سکون سے آپ جو ہے وہ تسلی کے ساتھ جائیں. اگر ایک رکعت رہ بھی جائے گی تو اسے آپ بعد میں پوری کر لیجئے گا. اس میں دوڑنا اور یہ کوئی اگر اتنا ہی آپ کو ایشو تھا کہ آپ کی جو ہے وہ تو پہلے آ جاتے تھوڑی سی آپ کی جو ہے وہ اپنی تکبیر اولگ ساتھ پڑھتے، بڑی فضیلت ہے اس کی. لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں، رہ گیا ہے، تو آپ آرام سکون سے وضو کریں. اپنے جو ہے وہ بعض کا تو وضو بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ چھٹے صرف مارے جا رہے ہیں، وضو نامکمل. بعض کا تو جو فرض اعضاء ہے جن کو وضو کو جو ہے وہ دھونا اس میں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں جی. تو بڑے تسلی سے آپ وضو کریں. یہ کوئی اتنی جلدی والی چیز نہیں ہے. رکعت رہ بھی جائے گی تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے. البتہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں جو فاتحہ خلف الامام کا معاملہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں پڑھنا. احناف کے نزدیک جو ہے وہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اس کا پڑھنا لازم نہیں ہے. ایسے ہی علامہ صاحب جو بنانے ہیں مسلک اہل حدیث میں جو ہے وہ ان کا قرات کرنا لازمی ہے. تو ہم اس اختلافی بات میں پڑھے بغیر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اگر رکوع میں اس حالت میں شخص جو ہے وہ شامل ہو جائے امام کے ساتھ کہ اسے کم از کم جو ہے وہ 3 جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے تسبیحات یا اس کی مقدار ان کو جو جوائن کر لیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی رکعت جو ہے اسے شمار جو ہے وہ کر لی جائے گی، مان لیا جائے گا. لیکن بات یہی ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سکون سے آئیں اور جوائن کریں. اچھا ویسے آپ کا کویسچن میں یہی سمجھا ہوں کہ امام رکوع میں ہے تو بندہ کہاں سے شروع کرے گا، کویسچن تو یہ ہے. تو اس کا ٹو دی پوائنٹ یعنی ہونا چاہیے تاکہ آڈین کو سمجھ آئے. امام رکوع میں ہے تو آنے والا مقتدی آیا قیام سے شروع کرے گا کہ رکوع سے؟ اب یہاں پہ یہ جو 2 پرابلمز آ رہی ہیں، ایک یہ کہ اگر امام قیام کرتا ہے تو امام اور جو مقتدی ہے ان دونوں کی مخالفت آ گئی ہے، جبکہ جعل الامام لیؤتم بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کی اتباع کرو. پھر آگے وضاحت کی، جب وہ اللہ اکبر کہے تم کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں ہو تم رکوع میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو تم سجدے میں ہو. اب اگر آپ یہاں سے ہم پیغام دے دیں گے آڈین کو تو وہ تو سمجھیں گے کہ امام رکوع میں ہے تو ہم پیچھے قیام میں بھی جا سکتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی اس بات کو واضح کرنا چاہیے تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے.